اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ بیان آپ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج ہم ایک ایسے ذکر کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو خوشی میں، اس کے غم کو سکون میں اور اس کی تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں بہت ہی ایسے مسائل ہیں۔ کسی کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، کسی کے پاس گھر ہے مگر برکت نہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کو بیماری ہے، کسی کو تنہائی ہے۔ کوئی شخص صرف اس لیے رو رہا ہے، کہتا ہے یہ میری تقدیر ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بہنوں بھائیوں، یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی انسان اگر سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے، ذکر کرے، دعا کرے، تو وہ تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اللہ اپنی رحمت سے بدل دیتا ہے۔ میری بہنوں، ذکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، ذکر کا مطلب ہے دل کو اللہ سے جوڑ لینا۔ ذکر کا مطلب ہے اپنے دل کو، اپنی زبان کو اور اپنی سوچ کو اللہ کے قریب کر لینا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ، یعنی دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں۔ آج انسان سکون کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ کوئی سکون دولت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی دوستیوں میں، کوئی نشے میں۔ لیکن بہنوں اور بھائیوں، ان سب سے ملتا کیا ہے؟ مزید بے سکونی، مزید پریشانی، مزید اندھیرا۔ اصل سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کی ذکر کی کئی اقسام ہیں۔ سبحان اللہ کہنا، گناہوں سے پاکی، الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، استغفر اللہ، گناہوں کی معافی، درود شریف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت۔ یاد رکھو، ذکر سے دل کو نور ملتا ہے، روح کو طاقت ملتی ہے اور تقدیر بدلنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ آتے ہیں اصل بات کی طرف جو ویڈیو میں ہے۔ وہ ذکر جو تقدیر بدلتا ہے، وہ کون سا ذکر ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ ہے استغفر اللہ۔ قرآن مجید میں سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، سورۃ نوح کی آیت نمبر 10-12، یعنی اے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ بارش نازل کرے گا، تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، تمہیں نیک اولاد عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات و نہریں پیدا کرے گا۔ حضرت حسن بصری کے پاس لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے بارش نہیں ہو رہی، آپ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ دوسرا کہتا ہے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ تیسرا کہتا ہے اولاد نہیں ہو رہی، آپ فرماتے ہیں استغفار کرو، کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ استغفار ہر تنگی کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازمی پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے، ہر تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچو، صرف استغفار کی طاقت انسان کی بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو تقدیریں بدل دیتی ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پڑھی، مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اللہ نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، موت کو زندگی میں بدل دیا۔ یہ دعا آپ بھی مشکلات میں پڑھیں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے وہ جنتی ہے۔
اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں، یعنی انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا بلکہ دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور نئے تقدیریں لکھاتا ہے۔ ایک تاجر کا واقعہ ہے، اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا تھا، اس نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ چند ہفتوں میں اللہ نے ایسا رزق دیا کہ اس کا کاروبار کئی گنا بڑھ گیا۔ اولیاء اللہ کہا کرتے ہیں جس نے استغفار چھوڑ دیا اس نے اپنی تزکیے کے دروازے خود بند کر لیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج سے یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ فجر کے بعد 100 بار استغفر اللہ، عشاء کے بعد 100 بار درود شریف، سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ، دن بھر میں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، زبان پر ادا کریں۔ یاد رکھیے اللہ کی ذکر سے بڑی کوئی طاقت نہیں، ذکر سے نصیب بدل جاتا ہے، نصیب سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور تقدیر سے زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کریں، اپنی زبان کو ذکر سے روشن کریں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مطمئن کریں۔ اللہ ہمیں وہ بندہ بنائے جو ہر حال میں استغفار کرتا، ذکر کرتا، تقدیر کو بدلنے والی دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔